السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے پاس فضائل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہنچائیں گے۔ امید ہے کہ محبت اہل بیت کرنے والوں کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے چھڑا دیا ہے۔ حسن بن حسن نے کہا کہ مجھ سے امیر المومنین علی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ میں نے کہا اس نام میں اور دوسرے ناموں میں فرق ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ناموں میں سے ایک نام ہے، مگر یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے ہونے سے پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ مختلف قبائل میں شادیاں کریں گے، اور وہ قبائل اس طمع میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت وراثت میں ان کو پہنچے گی، پہلے ہی اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے۔ مگر جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور یہ وراثت ان کی اولاد میں رکھ دی تو سب کٹ کر رہ گئے اور ان کی ساری طمع کی رسی کٹ گئی۔ تو اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ ہے کہ انہوں نے سب کی طمع کی رسی کاٹ دی، اور فتم کے معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت فاطمہ علیہ السلام کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ پھر فرمایا لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مولا آپ ہی بتائیں۔ فرمایا فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی شر و برائی سے الگ اور کٹی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اگر امیر المومنین علی علیہ السلام نہ ہوتے تو روئے زمین پر قیامت تک ان کا کوئی کفو نہ ہوتا، خواہ آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت فاطمہ علیہ السلام پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو وحی کی، اور اس نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو گویا کیا، اور آپ نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور کہا اے فاطمہ میں نے تمہیں علم کے لیے الگ کیا اور میں نے تمہیں حیض سے بالکل جدا رکھا۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے ہی سب سے جدا رکھا اور حیض سے عہد و میثاق کی بنا پر بالکل جدا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ اور ان کے شیعہ آتش جہنم سے چھڑا دیے گئے ہیں۔ محمد بن مسلم ثقفی نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جہنم کے دروازے پر ایک پڑاؤ ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر شخص کے ماتھے پر مومن یا کافر لکھ دیا جائے گا کہ اسی اثناء میں ایک محب اہل بیت کو جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف پہنچاؤ۔
جب وہ دروازے پر پہنچے گا تو حضرت فاطمہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا پڑھیں گی کہ یہ محب اہل بیت ہے، تو بارگاہ الہی میں عرض کریں گی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا اور میری وجہ سے تو نے مجھ سے تولا رکھنے والوں اور میری ذریت سے تولا رکھنے والوں جہنم سے بری کر دیا، اور تیرا وعدہ یہی ہے، تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فاطمہ، تو نے سچ کہا، میں نے ہی تیرا نام فاطمہ رکھا اور تیری ہی وجہ سے تجھ سے محبت اور تولا رکھنے والوں کو اور تیری ذریت سے محبت اور تولا رکھنے والوں کو جہنم سے بالکل بری کر دیا۔ میرا وعدہ سچا ہے اور میں اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میں نے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ تم اس کی شفاعت کرو اور میں تمہاری شفاعت قبول کروں، تاکہ میرے ملائکہ اور میرے انبیاء و رسل اور تمام اہل موقف پر واضح ہو جائے کہ میرے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے۔ اب تم جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہوا دیکھو، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر دو۔ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان معظمہ کو اپنے نور سے خلق کیا، اور جب یہ نور چمکا تو اس کی روشنی سے تمام آسمان اور زمین چمک اٹھی اور ملائکہ کی آنکھیں جھپک گئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے اور عرض کیا، اے ہمارے اللہ اور اے ہمارے مالک، یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ نور میرے ہی نور سے پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنے آسمان میں ساکن کیا، اس کو اپنی عظمت سے پیدا کیا، اور اس کو میں انبیاء میں ایک ایسے نبی کی صلب سے نکالوں گا جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا، اور اس نور سے میں ایسے ائمہ کو پیدا کروں گا جو میرے حکم سے میرے حق کی طرف ہدایت کریں گے، اور وحی کا سلسلہ پورا ہونے کے بعد ائمہ کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ قرار دوں گا۔ حبان بن تغلب نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا، فرزند رسول زہرا علیہ السلام کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے نور کے ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے دن میں 3 مرتبہ ظاہر ہوتی تھیں۔ ایک نماز صبح کے وقت ان کے چہرے سے نور ساطع ہوتا اور لوگ ابھی بستروں پر پڑے ہوئے ہوتے، اور اس کی روشنی مدینہ میں لوگوں کے حجروں اور مکانوں میں داخل ہوتی، اور ان کے در و دیوار سفید نظر آتے، تو لوگ توڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ان لوگوں کو فاطمہ کے گھر کی طرف بھیج دیتے، اور وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہیں، اور ان کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اس سے وہ سمجھ جاتے کہ جو روشنی ہم نے دیکھی ہے وہ فاطمہ زہرا کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہے۔ پھر جب دوپہر کا وقت ہوتا اور نماز کے لیے تیار ہوتی تو ان کے چہرے سے زرد رنگ کا نور ساطع ہوتا، اور یہ زرد روشنی ان کے حجروں میں داخل ہو جاتی، جس سے ان لوگوں کے لباس اور ان کے چہرے زرد نظر آتے، اور وہ دوڑے ہوئے نبی کے پاس آتے اور جو کچھ دیکھتے اس کے متعلق سوال کرتے، اور حضرت ان لوگوں کو حضرت فاطمہ کے گھر بھیج دیتے۔ وہاں پہنچ کر
کر دیکھتے کہ فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور ان کے چہرے سے زرد رنگ کا نور ساطع ہو رہا ہے تو سمجھ لیتے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ فاطمہ زہرا کے نور کے سبب ہے۔ اور جب شام ہوتی اور سورج غروب ہو جاتا تو حضرت فاطمہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا اور خوشی و شکر خدا کی وجہ سے آپ کے چہرے سے سرخ رنگ کا نور ساطع ہوتا اور یہ سرخ روشنی ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی اور ان کے در و دیوار سرخ نظر آتے اور دوڑتے ہوئے پھر نبی کے پاس آتے اور اس کے متعلق پوچھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیت فاطمہ کی طرف بھیج دیتے اور وہ دیکھتے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تسبیح الہی پڑھ رہی ہیں اور آپ کے چہرے سے سرخ نور ساطع ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ جاتے کہ یہ سرخی جو انہیں نظر آ رہی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے نور کی وجہ سے ہے، اور یہ نور آپ کے چہرے پر مسلسل رہا یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ ان کی طرف منتقل ہو گیا، اور اب وہ تا قیامت ائمہ اہل بیت میں ایک امام کے بعد دوسرے امام تک منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بطول کا کیا مطلب ہے، اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مریم بطول اور فاطمہ بطول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بطول وہ عورت ہوتی ہے جو خون و حیض کی سرخی کبھی نہیں دیکھتی، یعنی اسے حیض کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ حیض دختران انبیاء کے لیے مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ برائے عظمت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، صدق اللہ العلی العظیم۔